بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات و محمد. حضرت امام باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صدقے نال تمام خواتین و حضرات یا دلی دعا خالق قبول. میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم چے صبح تو مجلس آزادہ آغاز ہے اور اختتامی مراحل چ مجلس ہے، اور مجلس آج دا نظرانہ مخصوص ہے باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ. یہ نظرانہ عقیدت ہے کہ ساڈے 7ویں امام بنتے ہیں اور پیغمبر دے 7ویں خلیفہ بنتے. مذہب اہل بیت جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوتا ہے وہی امت دا امام ہوتا ہے. مذہب اہل بیت جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوئے وہی امت دا امام ہوتا ہے. یعنی جڑا اسا اعلان کیتا خلیفہ تو ہو بلا فصل، یعنی نبی تو بلا فصل بغیر کسی فاصلے تے امت دی ہدایت واسطے جڑے خلیفہ نے وہ حضرت علی علیہ السلام نے. اگر پہلا خلیفہ پیغمبر دا علی ہوئے، پھر دوسرا حسن ہوتا ہے، پھر تیسرے خلیفہ امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں. وہ 7ویں خلیفہ بھی نے پیغمبر دے اور 7ویں ساڑھے امام. چونکہ ایک امام دی شہادت دا دن منایا جا رہے ہیں پوری دنیا تے، تو میں امامت واسطے تھوڑی 2-4 جملے عرض کرنا. میرے محترم سامعین، ساڑھے مذہب دے درمیان ساڑھے مذہب شیعہ اثنا عشریہ دے نزدیک یہ 5 عہدے نے: نبوت، رسالت، ولایت، امامت، خلافت. دوبارہ دہرا دیں: نبوت، رسالت، امامت، ولایت، خلافت. ساڑھے مسلک دے نزدیک الحمدللہ جڑا نبی بناندا ہے وہی رسول بناندا ہے، جڑا رسول بناندا ہے وہی ولی بناندا ہے، جڑا ولی قرار دیندا ہے کسی نوں وہی خلیفہ قرار دیندا ہے، جڑا خلافت دیندا ہے وہی امامت دیندا ہے. میرے محترم سامعین، الحمدللہ الحمدللہ اساں جڑا نبی تسلیم کیتا ہے وہ کیتا ہے جڑا قرآن دے مطابق نبی ہے. رسول انہوں تسلیم کیتا ہے جڑا قرآن دے مطابق رسول ہے. ولی انہوں مننے ہے جڑا قرآن دے مطابق ولی ہے. خلیفہ انہوں مننے ہے جڑا قرآن دے مطابق خلیفہ ہے. تے امام انہوں مننے ہے جڑا قرآن دے مطابق امام ہے. قرآن پاک چی اوصاف دسے گئے ہیں، توحید دے بھی اوصاف دسے گئے ہیں. لم یلد ولم یولد، یہ صفت توحید دی کہ وہ کسی میں سے بھی نہیں اور اس میں سے بھی کوئی نہیں. یہ دا مطلب ہے جڑا کسی دے بچوں ہوئے یا او دے بچوں کوئی ہوئے وہ کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ، کیونکہ قرآن نے ایک مرحلہ طے کر دیا. قرآن نے بہت شکریہ کہ بلا قرآن نے قانون دے دیتا کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے. لہٰذا اس تو بعد ایک قانون طے ہو گیا کہ جڑا کسی دے بچوں ہوئے یا او دے بچوں کوئی ہوئے وہ پھر اللہ نہیں ہوتا. طے ہو گیا. نبی دا بھی معیار قرآن نے دسے ہیں، رسول دا بھی معیار قرآن نے دسے ہیں. چونکہ سارے معیار دس دیا بہت دیر ہوئے گی. میں امامت دا معیار قرآن چو پڑھنا چاہنا ہوں کہ اللہ نے امام کنوں قرار دیتا ہے. اللہ نے بھی آخر امامت قسم دے دیتی ہے. اچھا، بندیاں دے بنائے امام بھی موجود نے. ہر مسجد وچ کوئی نہ کوئی جڑا امام ہے انہوں اللہ مقرر نہیں کیتا، انہوں مسجد دی کمیٹی نے مقرر کیتا. تو مسجد دی کمیٹی دی بنیاد تے وہ امام ہے. کسی وقت کمیٹی ناراض ہو جائے تو وہ کٹ بھی چھڑ دینے، وہ پھر کسی اور مسجد دی کمیٹی انہوں لے جاندی ہے. یہ دا مطلب ہے جڑے بندیاں دے بنائے امام نے ساڑھے. اسی دے ویسے احتیاطاً جڑا امام مسجد ہے جڑا سانو نماز پڑھاندہ شیعہ نو، اسی انہوں پیش نماز آنے، پیش نماز انہوں امام ذرا کاٹی آنے. وہ دی وجہ صرف ہے کہ ساڑھا مطلب صرف انہا ہے کہ کہتے امام دا لفظ عام نہ ہو جائے. یعنی ہر بندے نو امام کہہ کے ہر بندے نو امام کہہ کے اصل شکر
بچیاں دے ذہن وچ کتے امامت دا لفظ گڑبڑ نہ آ جائے، وہ محفوظ رہے۔ اس واسطے اس پیش نماز آنے ہیں، ویسے عمومی طور تو امام کیا جاتا ہے۔ کئی تو بندے جڑا اتنے سعودی عرب نماز پڑھاتا ہے حرم وچ بیت اللہ شریف، انہوں امام کعبہ آکھ چھڑدے ہیں، امام کعبہ، کعبے دا امام نہیں، امام کعبہ یہ مطلب ہے کعبے دا امام، سانوں پتہ کوئی نہیں لگتا ہے کی پہننے۔ بہرحال ایک فرق دس کے میں آیت پڑھنا جی، فرق ہے کہ جنہوں اسا امام بنایا ہونا گی مسجد وچ، کئی بندے آتے ہیں میری یہ دے پیچھے ہوندی ہی نہیں، میری یہ دے پیچھے ہوندی ہی نہیں، میری نہیں یہ دے پیچھے ہوندی، انہاں کو کوئی نہ کوئی کتائی ہوندی ہوندی۔ انہاں بندیاں پرا کر کے پوچھئے تو کوئی نہ کوئی گل دس دینے کہ ایس وجہ تو میری یہ دے پیچھے نہیں ہوندی۔ کئی تے آتے ہیں پوچھو ہی نہ تسی پڑھو، منو نہ پوچھو تسی پڑھی رکھو، ایسا نہ ہوئے تسی بھی نہ پڑھو۔ یہ مطلب کوئی نہ کوئی کتائی ہوندی، چھوٹی کتائی میں دس دینا۔ مثلا اس گل تو ہی بندے ناراض ہو جاندے ہیں کہ انہیں میرے کو 2-3 مہینے پہلے 2000 روپیہ لیا سی، 6 وعدے میرے نال کیتے ہیں، اجے تک نہیں سو دیتا، میری یہ دے پیچھے نہیں ہوتی کیونکہ وعدہ خلافی کی تھی۔ میں چھوٹی جی گل دسی، میں قرآن سامنے رکھ کے گل کر لگا، الحمدللہ سادات دی اکثریت ہوگی گی مجلس پاک وچ مومنین دی شیعہ سنیوں، قرآن میرے سامنے جنہوں اسی امام مقرر کرنے ہیں، اگر او دے پیچھے کسی دی نہیں نہ ہوندی تو پرلی مسیح جاندہ تو اتھے ہو دی ہو جاندی۔ کہا بات ہے میں پیانا اتھے ہو دی نہیں ہوئی کوئی گل نہیں، لیکن پرلی مسجد رس کے ٹر گیا تو اتھے بھی تو کوئی پڑھاندہ ہے نا پیانا، وہ اندر میری اے دے پیچھے نہیں ہوتی، میں او دے پیچھے پڑھ نہیں ہوں۔ یہ دا مطلب ہے ایس مسجد تو رس کے جائے جڑا اسا امام بنایا ہے پہ میری اے دے پیچھے نہیں ہوتی، وہ پرلی مسجد جاندہ تے کسے اور دے پیچھے او دی ہو جاندی ہے۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے جنہوں اللہ امام قرار دے وے جدی او دے پیچھے نہیں نہ ہوندی او کعبے بھی ٹر جائے او دی ہوندی۔ بہت شکریہ بہت میرا خیال ہے کہ میں 7ویں امام دی بارگاہ جانا چاہنا تو انشاءاللہ میں بڑی جلدی آ جانا، لیکن میرا ایک طریقہ کار ہے جی، میں کسے بھی آل محمد دی ہستی دی سرکار دو عالم دی گل کراں، میں آیت نو عنوان کرنا، اس آیت دے ذریعے پھر اس بارگاہ جانا۔ خاندان ہی ایسا ہے جنہ تک پہنچن واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا۔ راضی ہو گیا تھا میں سمجھنا صبح دی مجلس جاری ہے، لیکن تساں الحمدللہ اس آخری مراحل بھی اسے معیار تے سن رہے ہو۔ مولا تواڈی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے، مولا تواڈی قوت اور صحت چ اضافہ فرمائے، ورنہ اتنی دیر تک بندے تھک دینے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی میں 124 نمبر آیت مجیدہ پڑھی ہے، اس وچ خالق نے امامت دا میرٹ دسیا، میرٹ۔ کون پتہ کسے شاید بھی میرٹ ہوندہ ہے، ایک سکول وچ داخلے دا میرٹ ہوندہ ہے کہ اینے نمبر ہون گے تو اسی داخلہ دیاں گے، اینے نمبر نہیں ہون گے تو اسی داخلہ نہیں دیاں گے۔ اس طرح سمجھو میرے محترم سامعین، اس آیت وچ اللہ نے میرٹ دسیا ہے کہ کنے نمبر ہون تے بندہ امام ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔ کئی باری رعایت بھی ہو جاتی ہے، کچھ اندر کچھ رعایت کر لو، کچھ نمبر ہی کٹا لو، میں نمبر دسنا گا کنے نمبر دا امام ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ آیت تو انہوں یاد پہلے میں صرف انہوں دورانہ ہے تیدے تحت کو تھوڑی جی گفتگو کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، جب اس کے اللہ نے ابراہیم کا امتحان دیا، اللہ فرماتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ وہ امتحان میں پورا اترا۔ انجی علامہ علی نقی صاحب نقوی لکھنوی نے یہ ترجمہ کیتا ہے 100%، مطلب ہے 100 جو 100۔ حضرت ابراہیم نے امتحان جی 100 جو 100 لینے، 100 جو 100 لینے۔ میں تو ایک پکی گل دساں، 33 نمبر آنا امام نہیں ہو سکتا۔ پاس ہو سکتا، بچے جانتے ہیں 100 نمبر کو لوگے، 100 نمبر کو لوگے تو 33 والا پاس ہو جاتا۔ بھئی 33 والا کئی تیاری 33 دی کر دینے، جنہیں لائق بچے نے وہ 100 دی تیاری کر دینے کہ اسی 90 لینے نے 95 لینے نے، پورے تے مشکل نے، لیکن چلو کوئی الجبرے تے پورے لگ دینے، ریاضی تے باقی نمبر تھوڑے بہت کٹ جاندے، کیونکہ میں پیپر ویکھے نہیں، میں نے پتہ ہے
یہ جڑا الجبر ہے نا جی ریاضی یہ پورے نمبر مل جاتے ہیں سوال صحیح ہوئے تو 10 دے 10 ہی ملتے ہیں ورنہ باقی نے اگر 9 6 8 7 وہ پھر 2 4 کٹن تے لائق بچے 93 95 94 جڑے کو مسکین بچے ہوندے نے وہ آندے نے یار کو کوشش کرو 5 تے اے ہو گیا 6 ہو گیا 11 ہو گیا رو پٹ کے اس بتیاں تیتیاں تک آندے نے تے سمجھو پاس ہو گیا اللہ فرماندہ فَأَتَمَّهُنْ اس نے 100 میں سے 100 لے لیا کنے حضرت ابراہیم نے اتھے گل کرنا چاہنا پیپر دائی دینے اگلی کلاس اچھ بیٹھ واسطے یہ پہلے ہی نبی ہے سبحان اللہ پتہ نہیں امامت اللہ کے نزدیک کی نہیں پتہ امام اللہ کے نزدیک امام کون ہے جڑا پیپر دے رہے ہیں نبی پہلے وے رسول پہلے وے خلیل پہلے وے علیہ السلام پہلے وے صاحب شریعت پہلے وے صاحب نبوت اور رسالت پہلے وے خلت بھی یہ دے کوڑے تے کمالے وے کہ پھر اللہ پہ فرماندہ ہے امتحان دے لے گا ایک اور امتحان دے لے تو انہیں پتا کئی ٹیچر نا درمیان چو امتحان دین چلے جاندے اے پولیس والے بھی کئی امتحان دین چلے جاندے امتحان اتنی دینے یعنی اگلا امتحان دینے ہو ترقی واسطے امتحان جدوں کسے ملازم نے دیتا نا ترقی واسطے دیتا ہے اے نہیں ہو سکتا پھر ٹیچر پرائمری سکول دا ٹیچر ہوئے تو سی ٹی کر کے مثلا سی ٹی کر کے تو اگے جاندہ ہے مڈل سکول جی مڈل سکول جاندہ ہے تو اڈا کی خیال ہے وہ بی ایڈ کر لے پھر پرائمری ٹور جاندہ نہیں اگو ہائی سکول جاندہ ہے یہ دا مطلب ہے ترقی واسطے پیپر دائی دینے ترقی واسطے پیپر دائی دینے مولوی رکھ قرآن تے ہاتھ تے 10 جڑا اگئی نبی رسول تے خلیل سی امتحان دے کے اوہ کیڑا لینا چاہتا نبی تے پہلے میں رسول تے پہلے میں خلیل تے بلہ پہلے میں علیہ السلام بھی پہلے میں صاحب شریعت بھی ہے صاحب کلمہ بھی ہے اللہ فرماتا ازمانا چاہنا فرمایا دے لیں گے امتحان 1.5 شیٹ کی ہے فرمایا 1.5 شیٹ میں کدی دے کے امتحان نہیں لیا سارے دی تیاری کٹھی کر پڑھے لکھے بچے جاندے نے 1.5 شیٹ کنو آنے 1.5 شیٹ ہوں دیئے بھی ایس تاریخ ہوئے پیپر ہونا ہے ایس تاریخ ہوئے پیپر ہونا ہے بچے 2 چھٹیاں آ جانی ہیں اگلے دن آئے پیپر ہونا ہے تو انہیں پتہ ہے پیپر اکھا ہوئے تو چھٹیاں 2 ہوتی ہیں بہت شکریہ بڑی مہربانی اور 2 چھٹیاں تو بعد ریاضی دا پیپر انگریزی دا پیپر حضرت کو تو 2 چھٹیاں دیتی ہیں تاکہ بچے اچھی طرح تیاری کر لیں اللہ فرمایا چھٹی بھی کوئی نہیں ہو تو پیپر بھی آ رہا ہے کادے کادے جو ازمائیں گا فرمایا جتھوں میں مرضی ازماما میں دیکھنا چاہنا کہ تو میرا خلیل ہے تیری میری دوستی ہے پیار ساڈا بڑا ہے میں دیکھنا چاہنا تینو دولت نہ زیادہ پیار ہے کہ میرے نام پھر دیکھاں گا تینو تیری جان زیادہ عزیز ہے کہ میں پھر تینو دیکھاں گا تینو اولاد دی محبت زیادہ عزیز ہے یا میں خدا دی قسم جدو مال منگیا 100/100 جدو جان منگی ہے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی علامہ اقبال فرماندر ابھی عقل سوچ ہی رہی تھی کہ چھال مارنی چاہیے کہ نہیں حضرت ابراہیم نے چھال ماری راج جبریل نے آکے خلیل خدا آگ بڑی تیز ہے کوئی مدد کرو فرمایا پیشاں ہو جا میں تیرتی رہنے والا نہیں میں 100 جو پورا 100 لینا ہی میں نے کسے مدد دی لوڑ پہ حضرت جبریل پیچھے ہٹ گیا چھال ماری وہ گلزار بن گئی اوکھا امتحان سی بیٹے آنا کیونکہ جدوں تک ذات تک تعلق سی اس ذات تک قبلہ حضرت ابراہیم فرمایا روڑا ہی کوئی نہیں مال میرا میں دے دیتا جان میری ہے میں دے دیتی جدوں خواب آیا نا بیٹے نو ذبح پہ کرنا فرمایا خالقہ اے ان گل میری نہیں اے ان گل او دی اے ان گل او دی ہے امام میں نو بنانا چاہنا ہے ہاں تو پوچھ لیا سو پھراندہ ہی کہ نہیں بے ہوش نو نہ پھیری ستے نو نہ پھیری پوچھ کے پھیر نہیں پوچھ کے فرماندے نے کدی منو آندو تو میں رات بھی نہیں سی کڑنی میں راتی گلے تے پھیر رہی سی انہوں نے انہوں فرمایا نہیں تو نہیں انہوں پوچھ امامت پیو نو مل دی ازمایا پتر پہ جاندہ ہے میں کہ اللہ ایک ہی کیتا ہی فرمایا نبوت دے کے ویکھئے پیڑے منڈے نگل پہنے جتھا امامت پہ دینا میں پیڑا منڈا بھی برداشت دی اے آدم دا بیٹا جہنم میں ٹر گیا نوح دا بیٹا جہنم میں ٹر گیا اللہ فرمایا امامت پہ دینا ماں نو ہی ازماواں گا پتر نو ہی ازماواں گا ماں بھی ازمائی گئی بیٹا بھی ازمایا گیا حضرت اسماعیل نے فرمایا بابا تینو خواب نہیں آیا تینو امر ہے تینو امر ہے تریجہ تیرا امتحان ہے روڑا ہی کوئی نہیں پھیرنا تیرا کام ہے
شاید میں امامت دا معیار دساں تے 7ویں تک آواں، پھیرنا تیرا کام ہے، پھرانا میرا کام ہے، اور میرا کرتا اتار کے اتھے رکھ کتے خون دیاں چھٹا ماں تک نہ ٹوڑ گیا، بس اتنا خیال رکھی پھرا میں لواں گا۔ میرے قرآن تے ہاتھے دعا پیو پترا نو پتہ کوئی نہیں سی کہ دنبا آ جائے گا۔ بڑی مہربانی قبلہ امتحانے اللہ نے علم نو روک لیا، نبیاں نو بڑا علم ہوتا ہے لیکن اللہ نے علم نو روک لیا، نہ باپ نو پتا سی دنبا آئے گا نہ بیٹے نو پتا سی، چونکہ امتحان دا وقت سی تو انہوں پتا ہے امتحانہ دے دوران کتاباں کھو لیا جاندی ہیں، جنہیں امتحان دیتا ہے انہیں نہ بولتے ہیں۔ اور یار سارا سال شکریہ سارا سال بستہ کول ہوتا ہے، سارا سال کتاباں کول ہوتی ہیں، امتحانات کتاباں واپس لیا جاتی ہیں کیونکہ امتحان دا وقت ہے۔ نبیوں کو علم بڑا ہوتا ہے لیکن جب امتحان آیا اللہ نے علم دیا کتاباں واپس لیا، دسیا ہی نہیں کہ دنبا آ جانا، پھر چھری۔ حضرت اسماعیل نے کہا بابا او آدھے نے امتحان اوکھا پہ لیندہ ہے، کوئی دینا چاہتا ہے، کوئی انعام دینا چاہتا ہے۔ فرمایا پترا جے پھرا لوے تے امامت پہ لب دیا، فرمایا پھر چھڑ سستی پہ لب دیا۔ مولا تعالیٰ جزاک مولا تعالیٰ میں امامت دا معیار کر سکتا جڑی اللہ دی دیتی امام، بہت شکریہ کہ میں اللہ دی دیتی امامت دی گل کر رہا، مسجد دا امام نہیں، للناس امامہ۔ اللہ فرماتا جب ہم نے آزما لیا وہ پورا اترا تو قالا انی جائلک للناس امامہ، تو ہم نے کہا جا ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں، ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ یہ للمسلمین ہوئے تو میں مجرم، للمومنین ہوئے تو میں مجرم، للناس امامہ، ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ یہ مطلب ہے جنہوں اللہ امام بناوے وہ ایک مسجد تک محدود نہیں ہوتا، انسانیت پر اس کی امام۔ کیا بات ہے، ہم نے تجھے انسانوں کا ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ جڑے بندے گرمیاں جو پٹھے دے مزدوری کیتی ہے اور دوران مزدوری نماز پڑھ کے دعا کرتا اللہ اے اوکھا کام میرے کو لے آئی، میری اولاد کو نہ نہیں، میں مزدوری کیتی ہے میرے پتر رہنے جو گے نہیں، انہوں نے کہتے پڑھن دی توفیق دے، انہوں نے افسر لا وہ اے کام کرن جو گے نہیں۔ جڑا سیال سرگی دودھ چوا کے دودھ دیئے تے کام کردہ دودھ دا وہ بھی دعا کردہ خالقہ میں سرگی اٹھنا، میرا منڈا تو سرگی کدی نہیں کو اٹھے، آئے تھے انہیں جو کہ نہیں ہو کو مہربانی کریں، انہوں کو سوکھا کام ہی دیں، انہیں جو کہ دووے موسم میں سخت پڑے نے، سخت گرمی دا جڑا مزدور ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میری اولاد اس مزدوری چو نہ گزرے، اس مصیبت چو نہ گزرے، یعنی مشکل چو نہ گزرے، اور سیال رہا مزدور بھی آتا ہے میری اولاد اس مشکل چو نہ گزرے۔ کیوں بندے سمجھتے ہیں پہ انہیں جو کہ تو آٹی کیا بات ہے انہیں جو کہ کئی بچے آندھے نے ابا جی سنے ہیں دادا جی دی 100 مجھ جو دی سی وہ ایسا کہ پتراؤ پٹھے پان جو گا سی اسی تے انہیں جو کہ اسی انہیں جو کہ نہیں تو آندھا میں تے 2 رکھیاں نے پترا تو ایک جو گا بھی یہ مطلب پتہ ہوتا ہے اولاد دا بھی اے پرانے وقت گزرے بندے ڈاٹے ہوندے سن، کئی بندے بہادری دس دینے پرانے بزرگاں دی وہ 2-2 کلو گوڑ کھا جاندہ سی، چلو یہ نہیں بہادری ہوئی ایک قسم 2 کلو کو بندہ گوڑ کھا جاندہ سی، وہ تو 1/2 کلو دیسی کیوں کھا جاندہ سی تے پچا لیندہ سی، بڑے لوگ سن لیکن اگوں لوگ آندھے تو تے چھٹاکی جو گا بھی نہیں۔ یہ مطلب ہے جدو بندہ سمجھتا ہے میری اولاد اینے جو گی نہیں تے بندے دعا کر دینے کہ میری مشکلات اینا تے نہ پائیں، میرے امتحان اینا تے نہیں پائیں۔ پتہ نہیں اولاد ابراہیم تے، نسل ابراہیم تے، ذریت ابراہیم تے، کنہ کو مان سی حضرت ابراہیم نو، فرماتے نے کالا و من ذریتی میری اولاد میں بھی امامت رکھے گا۔ کیا بات ہے آواز میں بھائی، کیا میری ذریت میں بھی یہ ہوتا ہے امامت رکھے؟ کیا میری ذریت یہ مطلب ابراہیم جانتے تھے کہ جن امتحانوں سے میں گزرا ہوں میری امت نہیں گزر سکتی، ذریت گزر سکتی۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ میں عالم اسلام تے سوال کرنا، قرآن تے ہر گھر موجود ہے۔ بتائے دنیا ابراہیم کو جب امامت ملی، ابراہیم نے پھر اس کے بعد امامت امت میں مانگی ہے یا ذریت میں مانگی ہے؟ کیا بات ہے قبلہ؟ قالا من ذریتی
بھی کہہ سکتے سن قال ومن امتی، میری امت اچ بھی امام بنائے گا. نبی جانتے نے امت نے جوگی نہیں. کیا بات ہے تھوڑی، تسا کوئی نہیں سنی میں نہیں آکھے. کیا بات ہے یارے بھی تو کہہ سکتے سن امتی. پیغمبر نے معراج جا کے آکھیا اللہم اغفر لی امتی، اے رب میری امت نو بخش لے. میری امت نے بھائی امت کے لیے بخشش مانگی جاتی ہے، امامت نہیں مانگی. صدقے جانا راضی ہیں. کیا بات ہے بھائی، کمال ہے یار. تُسا دن چاڑ دیتا ہے، تُسا شام دا دن چاڑ دیتا ہے. مولا تُن جزا دے رہے. اللہ فرماتا ہے وہ کہہ رہا تھا قال ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی امام بنائے گا. یہ مطلب ہے امامت ذریت کے لیے مانگی گئی ہے، امت کے لیے نہیں. ساڑھے بوئے تے کافر لکھ رہے ہیں، ساڑھے متھے تے بھی کافر لکھ چھڑے نا، ہم امت کا امام نہیں مانتے. ہم جب امام مانتے ہیں ذریت کا مانتے ہیں. امامت اللہ نے رکھی ہی ذریت میں ہے. امت ہدایت لینے والی ہے، ذریت ہدایت دینے والی ہے. میں کیویں فرق دسا امت تے ذریت دا؟ راگو سجدہ آندے نے، سجدہ راگو سجدہ. یہ مطلب سید زیادہ نے. ایتھے جڑے غیر سید نے وہ ہاتھ بلند کرو میں غیر سید، غیر سید. لو جی مہربانی شکریہ. جتھے جتھے میں اگے ہاتھ کڑے کرائے نا اوتھے اسی بہتے سن. میں پہنا اوتھے اسی غیر سید بہتے سن. ایتھے ہاتھ کڑے کرائے نا کیونکہ سجدہ دے میں کدی نہیں کرائے. انہیں جوگا میں نہیں سید ہاتھ کھڑے کروں نہیں. میں اسے واسطے غیر سادات دے ہاتھ کھڑے کرائے. وہ کوئی گل وہ میرے اپنے نے، ساڑی آپس ہی گئے. سجدہ دے میں کدی ہاتھ کھڑے نہیں. جتھے جتھے میں آکے ہاتھ کھڑے کروں غیر سید زیادہ اسی ہوئے ہیں. آج یہ پہلا موقع ہے میری تقریر کی کہ جڑے ہاتھ چکے نے وہ نچ غیر سید تھوڑے، باقی الحمدللہ سید بیٹھے نے تو یا برابر برابر بیٹھے ہیں. کافی تعداد سادات دی موجود ہے. ہوں میں ایتھوں دی گل چھڈ کے کر سکنا، ایتھوں دی کر نہیں سکتا. مثال فٹ نہیں آئی، راتی نہیں کل بھی صبح اج بھی. جدو میں کہا غیر سید ہاتھ چکو، بندے ہاتھ چکے نے یقین کرو 6-7 سید ہوندے سن، 10 سید 12 سید تے باقی 200-400 بندہ غیر سید. میں پھر سیدہ نو اٹھے آکھیا میں سیدو غصہ نہ کریا جے اسی بہت ہیں. ایتھوں دی گل میں نہیں کر رہا بھائی، شاہ جمال دی بھی نہیں کردا، پیر کمال دی بھی نہیں کردا. ساڑھے علاقے جتھے ہاتھ کڑائے اسی بہتے ہوئے. وہ پھر میں کہا سیدو اسی بہتے ہیں. انہاں جی کوئی گل نہیں، اسی تھوڑے ہی سی پر چلو کوئی گل نہیں تسی بہتے. میں کہا نیرے اسی ایتھے بہتے نہیں، مسجد نبوی وچ بھی اسی بہتے سن. مسجد نبوی وچ بھی جدو پیغمبر دے سامنے بیٹھے ہوتے سن ادو بھی اسی غیر سید بہتے سن. اچھا تسی پیغمبر دی مسجد تے چھوٹی جی سی ہون تے ود گئی ہے، ادو بہت چھوٹی سی مسجد 36 سی کھجوراں دا چھت پا کے، ہون تے سی ہو گئی ہے نا بڑی. میدان غدیر وچ بھی اسی بہتے سن. میدان غدیر وچ بھی اسی بہتے سن. جڑے غیر سید بیٹھے ہو تو اڈے نال میں پوری طرح تسی میرے نہ رڑو تے گل کریے. میدان غدیر اسی بہتے سا پر ساڑھے جو مولا کوئی نہیں سی. میدان غدیر اسی بہتے ہیں صدقہ جانا، لیکن ساڑھے جو کیا بات ہے ساڑھے جو مولا کوئی نہیں سی. مسجد نبی جدو نبی نماز پڑھان دے سن ادو بھی بچ کو سید تھوڑے 2-4 ہی ہوندے سن، اتھے بھی اسی بہتے سن. میں دعویٰ کیتا ہے بڑے مولوی کو پوچھ لو، اتھے بھی اسی غیر سید بہتے سن. غیر سید مسجد نبی چی اسی بہتے سن. پر میں اقرار پہ کرنا راگو سجدہ 5 رجب 2023 اسی مسجد نبی بھی سجدہ زیادہ سا تو ہٹے نالوں. انج ساڑھا کوئی بال نبی دی کانڈ تے نہیں بیٹھا. بہت شکریہ. ساڑھا کوئی بچہ
پوچھا مجمع اور میں کہا یار اسی اتھے بھی بولتے ہیں انہوں نے کہا آہو جی میں کہا اتھے بھی بولتے ہیں انہوں نے کہا آہو جی میں انہوں نے 7-8 بجے سید بیٹھے نے شرازی صاحب معذرت پہ کرنا پھر اسی آئی بولتے ہیں کی کریے ویسے حافظ آباد تے تسی بولتے ہو یہ جنہوں دسیے نا حافظ آباد ایک ایسا شہر ہے اتھے 7 پنڈ سجدہ دینے جنہیں سجدہ دے منکر رہے ہو منہ اٹھ جاندے نے وہ بندے ہم تو پنڈا چاہے کہ سجد والے چلی گئے بڑا مقدر ہے حافظ آباد جس ایک ضلع میں چھڑے نہیں کار سجدہ دے 7 ہوں تے بڑی گل ہے تے 7 پنڈ سجدہ دے کمال ہے یا حد مک گئی میں پھر مجمع نو پوچھے اسی بہتے ہیں کہنے لگے جی اسی بولتے ہیں بچے 7-8 سید بیٹھے تو میں کہا پاویں اسی بولتے ہیں انہاں جیسے ہیں انہاں کہا نہیں میں کہا تھوڑے جے کہنے لگے پاویں تھوڑے نے اسی انہاں جیسے نہیں میں کہا اسی گڈیاں تے آئے ہیں پیدل آئے نے انہاں کہا پاویں پیدل آئے نے اسی انہاں جو کہ نہیں اور میں کہا بولتے ہیں انہاں کہا یار پاویں کنے بولتے ہیں نہیں اسی انہاں جیسے میں کہا جدو اے بولتے ہیں انہاں جیسے نہیں او بولتے ہیں انہاں جیسے سید پڑھے صدقہ جانا ایک حیدریہ مولا تعالی جذبے کو سلامت رکھے مولا صحت مند زندگی عطا فرمائے میرے محترم سامعین جتنے بھی تھوڑے سننا ہوتے سید قرآن تے میرا حد ہے طارق جمیل تو لے کے تے کعبے سے جڑا مسئلے دستا ہے او دے تک تے طاہر القادری تو لے کے مفتی اعظم مصر تک پوری دنیا دے غیر شیعہ علماء نو پوچھی ایک قرآن تے ہاتھ رکھ کے ایک ذاکر نے گل ٹھیک کیتی ہے اور نبی دی مسجد جو پاوے تھوڑے سننا صدقہ ہونا تے حرام سی میں کیا اللہ او تے علی مولا صاحب ہاں صدقہ حرام کیتا بندہ سی امام حسن مجتبہ امام حسین علیہ السلام میرے مولا انہوں نے تو دروازہ ہی مسجد ہی کھولتا سی موسیٰ کاظم علیہ السلام علی رضا علیہ السلام محمد تقی علیہ السلام علی نقی علیہ السلام وہ تے معصوم سن معصوم سن انہوں نے تو صدقہ لگتا ہی نہیں تے حرام بنتا ہے آج سید نے خیر ہو بہتے دن دے ہو اچھا جی مولا تعالیٰ جزائے خیر ہو جی آباد رہو جی شاہ اچھا جی سید نے خیر ہو جی اچھا جی سید نے امتی بھی حوصلہ کرو اور چلو کوئی نہیں گالو بڑھے نے پر یہ صدقہ انہاں تے اودو حرام سی حد مک گئی ہے کہ جنہیں آج سید نے ایک غسل بھی کر دینے ایک وضو بھی کر دینے ایک اسرا معصوم نہیں جو وہ معصوم نے میں کہا اللہ ہوتے معصوم سان معصوم یہ تے سادات جڑے نے انہاں کو چھوٹی موٹی غلطی چھوٹی موٹی بیان نہ کسے ویڑے ایتھے انہیں پتہ لگ جاندہ ہے ایتھے کوئی سید نال دے جڑاندہ ہے بابا جی ایدھر آ جاؤ بابے نہیں اٹھ کے پیر تے پیر رکھنا ہوندہ شاہ کی ہو گئی بیٹھ کے بندہ تنگ آیا بابا جی تو نیرے شاہ تے آ گیا ہے نا چھوٹی موٹی یار چھوٹی موٹی اور شاہ جی گڈی کھلار کے ٹر گیا ان کسی نے ملنے واسطے بندے نو مگروں جلدی ہوئے مریض نو لے کے جاندہ ہوئے وہ آندہ یار گڈی پرا کرو ساڑھا بندہ پہ مردہ ہے وہ آندہ شاہ راندی انہوں نے شاہ نو سمجھا ہو یار کی ہو یہ دا مطلب ہے چھوٹی موٹی ہو جاندی میں کہ اللہ معصومات تے صدقہ حرام سی تے تو راگ بوالے تے بھی کر چھڑے ہیں تے شاہ جمال تے بھی کر چھڑے ہیں تے پیر کمال تے بھی کر چھڑے ہیں ایک ہی گیتا ہی فرمایا تاکہ بندوں کے ذہن میں ہتھوڑا لگے اور پتہ لگے ذریعت اور ہے امت آباد رب جناب خان کے کائنات فرماتے ہم فرق بتانا چاہتے ہیں
کل تھی نہ آج ہے. امامت کل بھی ذریت میں تھی, آج بھی ذریت میں ہے. جب حضرت ابراہیم نے فرمایا نا قال ومن ذریتی, میری ذریت میں بھی امامت کو رکھے گا. آجی میرے نا خطابت دا ایک انداز آئے تو ذرا نازک ہے, تو میں اپنے کولوں گل کر لگا انڈر کاماس قومیاں دے وچ گل کر لگا. کوئی یہ نہ کہ کتھوں لئیے تو اے میں اپنی سمجھان واسطے بچیاں گل کر لگا. اللہ نے ایک گل کی تھی, قال لا ینال عہد الظالمین. جب کہا نا ابراہیم نے کیا میری نسل میری ذریت میں بھی امامت کو رکھے گا, فرمایا قال, اس نے کہا لا ینال عہد الظالمین. ایک بات یاد رکھنا, میرا یہ عہد امامت ظالموں تک نہیں پہنچتا, ظالم امام نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کیوں آکھیا حضرت ابراہیم نے؟ او سو بچے نو لے جاؤ تسی سکول جا کے ٹیچر نو آکھو اے بڑا لاڈڑا جی, اچھا جی, اے بڑا خوبصورت, اچھا جی, اے بڑا نازک ہے, اچھا جی, اے 7 بھیناں دا ایک بھرا ہے, اچھا جی, اے دے ساؤنڈ دا سی بڑا خیال رکھ رہے ہیں, اچھا جی, اے دے کھان پین دا بڑا خیال رکھ رہے ہیں, اچھا جی, اے بڑا نازک مزاج, جی بہتر, ٹھیک ہے, اے ساڈا بیٹا ہے, بیٹا بنا کے رکھنا جی. وہ آندھے ٹھیک ہے, تہاڈا بیٹا جسمانی, ساڈا بیٹا روحانی, کوئی رولا نہیں, اسی روحانی باپ ہاں, اسی اولاد دی طرح انشاءاللہ انہوں رکھاں گے, بے فکر ہو جو. جدو ساری گل مکا لیندے نا ادو جان لگے ہاں, پھر جدو بندہ جان لگتا ہے چھڈ کے بیٹے نو ادو پھر ٹیچر آندا ہے. یہ ساری گل دا دھیان رکھنا ساڈا کام ہے. ہاں لیکن ذرا بچے نو دس چھڑو کہ سکول 9 بجے لگتا ہے. تواڈی کیا بات ہے؟ دیکھو جی اگلا سارا کام ساڈے ذمہ ہے, لیکن جڑی واجب گل ہے نا ضروری وہ تانوں ہنے دس دینے ہاں کہ سکول 9 بجے لگتا جی, تے درمیان چو نسن والا سانوں چنگا نہیں جا لگتا. یہ نسن والا تے ٹیچر نوں چنگا لگ نہیں لگتا. جڑا 9 بجے نہ آیا پھر بھی بہتر نہیں. اے منڈے نو آپ سمجھانا جے کہ آنا 9 بجے جے تے بچکارو نسنا نہیں. اللہ نے فرمایا تیری ذریت تو چنگی ذریت کی دیئے, تیری ذریت میں بندیاں کو درود پڑھا دیاں گا. درود آئے ہائے, تیری ذریت تے میں بندیاں کو درود پڑھا دیاں گا. نماز جب ہے کہ بندے درود پڑھن گے تیری ذریت تے. اگلی رہ گی گل کہ ذرا تم ہی ذرا ذریت نو سمجھا چھڑی. کیا بات ہے کی وہ 9 بجے والی گل بچکاروں نہ سن گئے. وہ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین, اپنی ذریت کو اور لوگوں کو پیغام دے دینا کہ ہمارا جو امامت کا عہدہ ہے نا یہ کبھی کسی ایسے کو نہیں ملتا جس نے زندگی میں ایک بار بھی ظلم کیا. جنہیں زندگی چھ ایک باری بھی ظلم کیتا ہے اللہ چھاننی ایسی لائی ہے موٹے ہی بچ رہ گئے. تسی کدی ذہن چھ چھاننی لاؤ نا تو میں ہلاواں, تسی ذہن چھ انصاف دی چھاننی لاؤ, چھاننی نو انج بھی کری دے بھئی اونجے نہیں کچھ آتا لٹک دی وہ ذرا ہلائی دے. یقین کرو جے تسی عدل دی چھاننی ایس ذہن چھ فٹ کرو تے کائنات دے سارے امام بچ پا تے جب میں حلاوہ دین لگا نا جے 12 ہی بچ رہ گیا پھر تو مانیا نہیں. سبحان اللہ, مولا تانوں جزا دے. بہت شکریہ امامت دا میرٹ, بہت شکریہ کہ امامت دا میرٹ پڑھ رہے ہیں. میں سوچتا سا کہ 5 رجب پہلی باری میرا کو جا رہے ہوتے, شام نو ٹائم آ گیا, صبح دی مجلس جاری ہے تو پھر ٹائم ہی اے لگا ہے, اے سال حاضری ہو گئی ہے. بابا جی بڑی دیر دا حکم فرماندے سن, لیکن تساں شام دی صبح کر چھڑیے سنن دے اعتبار دا. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. لوگ آندے نے بڑا لطف آیا سویرے سویرے, اج تے شام نو سویر ہوئی. میرے محترم سامعین, اللہ فرمایا گیا ہے ہمارا عہد امامت ظالموں تک. اور یار جنہیں ظلم کیتا ہوئے زندگی چیک واری بھی کچھ ہو سکتا ہے, لیکن امام بولو بولو جی امام نہیں ہو سکتا. فوج قد ناپیا جاندہ ہے, میڈیکل لیا جاندہ ہے. وہ کئی باری بندے آندے نہیں یار میں پچ گیا سا, بالکل نسن چ میں ٹھیک سا, کاغذات میرے ٹھیک نے, میڈیکل انفٹ کر دیتا نے, میڈیکل انفٹ. وہ آندے نہیں یار کو ہوئے گی گل, کوئی میڈیکلی پرابلم ہوئے گی تینوں. وہ جنہا میڈیکل انفٹ ہویا ہوتا نا اور پوری زندگی میڈیکل بورڈ نو پیڑا ویندہ ہے. اسے غور ہی نہیں فرمایا. ہائے ہائے
وہ ساری زندگی میڈیکل بورڈ پیڑا بہندا اور بندے بیاج بھی گل کرتے ہونا کہ یار ساڈا ایک عزیز ہے وہ فوج دے میڈیکل بورڈ سے وہ آندا کو اور گل کرو تینوں یہ یاد آیا ابھی وہ دی بلا جانے پہ انفٹ ہوئے ہیں خدا دی مینوں قسم ہے اے جننے امامت انفٹ ہوئے نہ قرآن دے بڑے مخالف آواز رہا بھائی کیا بات ہے کیونکہ قرآن اس میڈیکل بورڈ دا ذکر کیتا ہے قرآن اس میرٹ دا ذکر کیتا ہے قرآن کہتا ہے ظالم امام نہیں ہو سکتا جنہیں ظلم تو انہوں یاد لینا وہ یاد کر کے صاحب لا لو کیڑا نہیں ہو سکتا کیڑا نہیں ہو سکتا کیڑا نہیں ہو سکتا جنہیں ظلم تو انہوں یاد رہے کسی دا کار ساڑ دینا کسی نو چپیڑا مار دنیا بے گناہ نو کسی دا کار لوٹ لینا نجائز قتل کر دینا لیکن میرا خیال ہے کہ 100 ہاتھ رسا سیرت گنڈ میں سب تو وڈا ظلم پڑھنا اے قرآن ہے سورہ مبارکہ لقمان ہے یا بنیہ لا تشرک باللہ حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی نصیحت اللہ نے قرآن چ لکھی قرآن چ لے کے سڑ تک پہنچائی پیو پتر نال گل پہ کرتا ہے اللہ قرآن ہی تھان پہ دینا ہے یار پیو پتر نال گل کر رہے میں میرے محترم تشریف لے آئے سینئر ذاکر الحمدللہ سینئر ذاکر تشریف فرمانے اور میں زیادہ دیر نہ کرا توجہ ہے جناب بہت شکریہ خالق کائنات ارشاد فرماندے یا بنیہ لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیوں بابا فرمایا ان الشرک لظلم عظیم شرک ساتھ سے بڑا ظلم لگ گئی جے چھاننی لاؤ لاؤ چھانی رکھو چھانی مہربانی کرو یار چھانی رکھو دیں بچ پاؤ جنہیں امام تو انہوں یاد رہے اپنے بیگانے سارے پالو میں تیروں کے گل دساں جتھے چنائی ہوندی ہے اتھے سیمٹ اور طرح دا مسالہ بنتا ہے تے جدوں پرستر کردے نے انہوں چھاننی لاندے ہیں تو ہاں کدی ویکھا کہ بڑا چھاننا ہوتا ہے دو بندے آنجا نہیں کرتے ہوتے ہیں اوہ ہر گل تے غور کریدا ہے میں کوئی ٹھیکیدار نہیں عمارتہ بدواندہ پھرنا میں ویسے ویکھے ہے انہوں نے میں کہ ساری عمارت بنی ہوں کیوں میں چھان دے ہوں وہ اندر نے دیوار کرنی ہے نا دیوار کرنی ہے تے دیوار بالکل صاف نہیں ہوندی جدوں تک چھاننی نہ لگے یہ چھانی نہ لگے تے سیمنٹ صاف نہیں ہوندا تیرے ذہن دی چھاننی کام نہ کرے تے علی تیری سمجھ نہیں کرے چھاننی لاؤ جی چھاننی شکریہ شاہد صاحب بہت شکریہ میں پہنا لاؤ چھاننی اللہ نے میں حلاوہ دیر لگا میں تو آیت پڑھ کے حلانی ہے کسی بچے امام رکھو سارے رکھ رو سارے ہی رکھ رو اپنے بیگانے اہل سنتن دے دیوبندیاں دے دیوابابیاں دے اپنے بیگانے 12 ویچی سارے ایک والی پاؤ نا ذہن دی چھاننی رکھو ذہن لگا میں حلاوہ دیر اللہ فرماندے ان شرک لظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور لا ینال وحد الظالمین جس نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں بت کے سامنے سجدہ کیا ہے وہ امام نہیں ہو تفسیر قرآن دا ایک جملہ پڑھ دیں الکوثر تفسیر دا نام ہے یہ جڑی آیت ہے نا جی قال لا ینال عہد الظالمین اللہ نے وعدہ کیا کہ تیری ذریت میں ہم امامت دیں گے تو اللہ نے کہا کہ ظالموں تک یہ عہد نہیں پہنچتا حضرت ابن مسعود نے نبی سے اسی آیت کے متعلق پوچھا کیڑی آیت کے متعلق یار ایسے آیت کے متعلق کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا حضرت ابن مسعود نے میں احساس سے قال لا ینال عہد الظالمین یہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا جو امامت کا سلسلہ رکھوں گا تیری ذریت میں مگر ظالم امام نہیں ہو سکتا حضرت ابن مسعود تو میں قربان ہی ہو جاؤں جنہ اس دے باوجود بھی پیغمبر نے پوچھا اسی آیت کے متعلق پوچھا یا رسول اللہ جو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اس کا کوئی اثر بھی ہوا یا نہیں کیا بات ہے وہ
دعا مؤثر ہوئی یا نہ ہوئی میں اس تفسیر نو اپنے قرآن پاک جڑا میرے کو یہ اتنے لکھے ہے تاکہ میرے ہاتھ چ قرآن ہوئے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات فرماتے ہیں پیغمبر اسلام دعائے ابراہیم کا سلسلہ ایک موج تک پہنچا دوسرا علی تک پہنچا دعائے ابراہیم کا سلسلہ موج اور علی تک پہنچا موج نو وکھرا کیا نے علی نو وکھرا کیا نے پھر دعا نو کٹھے کر کے فرماتے ہیں ہم وہ ہیں آئے ہائے یارہ بڑی باری کی ہے پہلے فرمایا نے مجھ تک پہنچا اور علی تک پہنچا تے جنہیں میں نے گل شروع کو کی تھی نے پھر فرماتے ہیں ہم ہی تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں ہم ہی تو وہ ہیں میں سمجھنا آج مسلمان بھی ہے اس دور پہ سارے خوش قسمت نے کیونکہ سانو بھی بت پرستی دا موقع ہی نہیں ملیا مردنا سا کوئی نہیں سی ساڑھے ماں باپ مسلمان ہوئے ہیں میں ایتو سیدہ کی گل نہیں کر رہا غیر سیدہ کی کر رہا ساڑھے ماں پیو مسلمان سن اسی مسلمان ہو گئے ہیں سانو بت پرستی دا موقع ہی نہیں ملیا اور ایڈے چنگے اسی نہیں سن اسی تے ڈولا لگنے نو ولی مان جانے گونگیاں نو ولی مان جانے اسی تے مسکین انہیں جو گئے ہاں خدا دی قسم گونگیاں نو ولی جڑے کار گونگا بچہ ہو جا اتندوہ وغیرہ ہوئے کوئے نا آڑا ولی ہو بیا جو ساڑھے آن چاہبہ شترے ہون جمن تے گونگے ولی نہیں ہوندے ولی بولے تے نحج الولاغہ بنتی بہت پرستی کو سامی کٹ نہیں سی کرنی اجرے غیر سید بیٹھے ہوں تو اڈی گال کر سیدہ دی نہیں اسامی نہیں سی مڑنا ساڑھے مقدر چنگے سیدہ تُسی تے آئی چنگے ہونا تے ساڑھے مقدر چنگے اس واسطے کہ جدو جمپ ہے جمعے ہی وہ نال جنہ ایک کان چازان دعا چھڑی دوجہ چاکامت دعا چھڑی سانو نہیں پتا کی پکڑتے ہیں ساڑھے نو واجہ سنا چھڑتے سانو کی پتا ان آزان سنا چھڑی آسان ٹھیک ہے سانو پتہ ہی نہیں لگی جدو بڑے ہوئے ہوش آیا تے ہوش آگے ویکھیا اماں قرآن بھی پڑھ دیئے دادی نماز بھی پڑھ دیئے ابا جمعہ پڑھ گئے ادو سانو پتہ لگا اسی تو مسلمان قبلہ سیدو سانو ایڈا پیڑا نہ سمجھا جائے اسی بڑے خوش قسمت تھی تو ہموں تو خیر نسلی طور تے اسلام موجود ہے نا اور تو آڑیال تے نسلی طور تے موجود ہے نا تے جنہیں چیمیں تے تارڑ تے ورک تے پٹی نے انہاں تے ہی تھے کرما پڑیا نا بڑے سگیرے ساری پھر بھی خوش قسمت آ جدو اساں آکھ کھولی ہے نا اور دو اممہ ہندوانی نہیں سی پیو ہندو نہیں سی اممہ سکھنی نہیں سی پیو سکھنی سی الحمدللہ جملہ پارا کھڑ لگا ذرا ایت جو غوطہ سانو ہے جے ہے بڑا بزنی بڑا خوش قسمت جے او بندہ جدے ماں پیو کافر نہ ہو بڑا خوش قسمت ہو بنتا ہے جنہ دادا دے دادی کافر نہ ہوئے نانا دے نانی بھی کافر نہ ہوئے اے انہوں نے پوچھو جنہ دے نانکے بھی کافر سان اور جنہ دے داد کا بھی کافر سان انہوں واسطے اسلام مشکل سے کیا بات ہے مہربانی کرتا میرے عزیزو خدا دی قسم اسی خوش قسمت جی سانو اسلام سوکھا لبا جائے مسلمانی بھی سوکھی لبی جائے اساں جدو اپنے اپنو غور نہ دیکھے ہیں نا جیسی مسلمان ہی ساں اور جدو وڈیاں ہو گیا اپنے اپنو دیکھے ہیں اسی مسلمان ہی ساں کیونکہ مسلمان نے گھر جو پیدا ہوئے ساں اے انہوں نے پوچھو جنہیں مسلمانان پیدا نہیں ہوئے خدا دی قسم سلام دے قابل نہیں ہو بندے جنہوں نے بت چھٹے تو انہوں نے ماں پیو ہی چھڑ چھڑیا دفعہ ہو جو ساڑھے کرو پینا پراما نے چھڑ چھڑے بندے بڑے بڑے ہو لوگ میں سمجھنا کی بلا جنہوں نے نان کے داد کے مسلمان نہیں سن تے بچوں انہوں پتہ دی تاؤن تے سٹ مار گیا کیا محمد سچ کہتے ہیں جاؤ کھیٹے جا کے مامیاں نے پنیوے چھڑ دیتے چاچیاں نے پتیجے چھڑ دیتے سکے پہن پرار لڑے جے لوگاں پنوجیاں نو ماریا جے لڑائیاں ہوئیاں گھراں سے لڑائیاں ہوئیاں اے تو بت پرستی تو گھراں سے لڑائیاں ہوئیاں تو میرے بت دی توہین کیتی ہے تو میرے بت دی توہین کیتی ہے میں اتھے ہاتھ رکھ کے سلام کر لگا تے شیعہ ناراض نہ ہویا جائے مہربانی کرا جائے تسی ناراض ہونے لگا تو اڈا کوئی نہیں پتہ لگتا اتھے میں آ جاؤں تے لوگاں تے نے قبلہ آ گئے نے تے نہ آیا ہوا تو پوچھ دو تلیاڑا کتھے
یہ تواڈے کول بھی ڈر ہوندا ہے لیکن میں تانوں عرض کرنا اسی خدا دی قسم جنہاں بتاں نوں چھڈ کے تے بت پرست ماں باپ نوں چھڈ کے تے پھر اسلام قبول کیتا ہے میں انہاں نوں قرآن دے سامنے کھلو کے سلام کر سکنا امام نہیں بن سکتا کیونکہ وہ امامت کے میرٹ پہ پورے نہیں امام وہ ہوتا ہے جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو میں نے ایک بندہ کہنے لگا پھر پھنس گیا ہے گل کر کے میں کہا کیڑی آنا تو پہنے پہ ایسی خوش قسمت ہاں کہنے لگا پھر علی علیہ السلام بھی خوش قسمت ہی سن ساڑھے آنگوں آکھن دا بڑا شوق ہے لوگ ساڑھے آنگوں آکھن دا بڑا شوق ہے کہنے لگا جی میں اسی مسلمانہ دے کار تربیت پا گئے تے بہت پرست نہیں حضرت علی دی بھی مقدر چنگے کہ نبی تربیت کر دیتی تو انہاں بہت نہیں پوچھے ورنہ جنہیں اتھے بہت سن سارے بال بہت پوچھتے سن وہ تے نبی تربیت کی تھی وہ پھر قدرتی نبی دی تربیت چاہ گئے میں کس قدرتی تو تسی مر تھا چلے ہو پہلا علی قدرتی کعبے چاہ گئے قدرتی ہے اللہ دی قدرت اور یار اللہ دی قدرت پہلے تے حضرت علی قدرتی کعبہ چاہ اور یارہ قدرتی بھی ہوئے تو قدرت دا مطلب ہے اللہ دی قدرت یہ دا مطلب قدرتی کعبہ چاہ گیا کو قدرتی نبی پاک نے آکھا میں پال چھڑنا اور پھر قدرتی اونا زندگی چھ کسے بہتروں چکا ہی نہیں قدرتی میں کیا مان جا پھر کلے علی تے قدرت مہربان سی مہربانی وہ کہنے لگا پھر بہادری تے کوئی نہ ہوئی جی میں ساڑھی تربیت مسلمانہ نے کی تھی تے اسی بھی بہت نہ پوچھیا تے حضرت علی دی نبی پاک نے تربیت کی تھی تو نہ بہت نہ پوچھے ایک ہی گل ہوئی میں کیا ہون دس توں پھنسے ہیں کہ میں کہنے لگا توں میں کہا نا توں کہ میں پھنس گیا بڑا پیڑا جڑا توں گل کی تھی تو آپ ہی پھنسے میں تو نہیں کی تھی میں تو پتا جڑا علی ہے پچھوں ہی علی آیا جڑا نبی ہے اور اس ہی نبی آیا توں آکھیں تربیت دی وجہ ہے یہ دا مطلب ہے پھر گل موگ گئی پھنس پیڑا گیا ہوگی میں کہہ دا مطلب ہے کہ جو بچپن سے بت پرستی نہیں کرتا وہ تربیت کی وجہ سے نہیں نہ کرتا جو بچپن سے بت پرستی نہیں کرتا وہ تربیت کی وجہ سے نہیں کرتا یہ دا مطلب ہے علی اس لیے بت پرستی نہیں کرتے تھے کہ تربیت محمد نے کی تھی اور محمد اس لیے نہیں کرتے تھے کہ تربیت خدا نے کی تھی کائنات رب کا محبت ہے جناب علی جی بہت شکریہ یہ دا مطلب ہے امامت ذریت میں آتی ہے امت میں نہیں آتی ایک آیت دا اضافہ تو میں نے اجازت دے دوں میں تو اٹھے کو 48 منٹ پڑھ گیا زیادہ پڑھ گیا 48 منٹ ہو گئے نے پڑھ گیا ایس ٹائم میں نہیں پڑھنا چاہتا سی گھنٹہ پڑھا تو 12 منٹ نہیں دینے کوشش میں کیتی ہے گھنٹے تو کٹ پڑھا پر میرے بسوں گل نکل گئی ایتھے میں انہاں تواڈے کولوں دی قبلہ معذرت نال الحمدللہ آخری مراحل چ مجلس ہے تواڈا ہن تک آیا مولا قبول کرے اور میں سمجھنا کہ بہت بڑی ہمت ہے اے مہربانی کرنا پھر آخری خطیب تو بعد جڑا اصل معاملہ ہے آج دے جنازے دا انہوں ضرور کندہ دے کے جانا تو میرے لو رکھا مولا تو انہوں جزا دے وے حضرت مریم دی والدہ ماجدہ نے منت منی کہ اللہ میں نو اولاد دے وے تو میں اپنی اولاد نو بیت اللہ دا متولی بنا دے وہ اللہ نے بیٹی دے دیتی وہ تو بیٹی ہوئی تے ماں مریم دی پریشان ہوئی سورہ آل عمران سارا قصہ موجود ہے اللہ میں تے بیٹی ہے تے میں بیٹی ہوں تیرے کر کے نہ چھڑ دما عورت تے پورا مہینہ تیرے کار چ رہ ہی نہیں سکتی عورت تے پورا مہینہ تیرے کار چ رہ ہی نہیں سکتی تو مرد میں نو دے دو منت بھی تیرے کے مننی ہے تو میں اپنے پتر میں چھڑ کے ہوں گی اللہ فرمایا فکر والی گل کوئی نہیں سمیتھا مریم ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے تو متولی بنانے تینوں کی بنا دے انہوں بنا دے اور بیت اللہ دی متولی بی بی نو بنا دے تے فرمایا وہ مستور ہے عورت ہے قرآن سے جواب سن
اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ مرد عورتوں جیسے نہیں ہوتے، جانتا ہوں میں مرد عورتوں جیسے نہیں ہوتے، مگر وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ میں نے مریم کو بھی شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا ہے، اس کی ذریت کو بھی اپنی پناہ، مریم کو بھی شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھا ہے وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی میرا موضوع نہ پڑھنا ذریت یہ مطلب ہے مریم بھی پاک، مریم کی ذریت بھی پاک۔ راگو سجدہ دے صدات و مومنین دے سامنے قرآن تے ہاتھ رکھ کے اعلان کر رہے ہیں اور لوگوں قرآن کو صرف چوما نہ کرو اور اس پر فکر بھی کرو۔ قرآن بتا رہا ہے ذریت صرف بیٹوں سے نہیں ہوتی، بیٹیوں سے بھی ذریت۔ کیا بات ہے بھائی؟ اور یار حضرت مریم سے ذریت ہے یا نہیں؟ کون ہے ذریت، کون ہے اولاد حضرت مریم؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم تو تازہ مجمع پوچھ لوں کہ حضرات ذریت مریم زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ کتھے جی؟ چوتھے آسمان تھے اے تساں دسیے۔ ہن میرا دل کرتا ہے کہ میں مولویاں دے بوئے کے قرآن لے جاتے پوچھاں، ساڑھے سارے مجمع نو پتہ ہے کہ ذریت مریم زندہ بھی ہے اور چوتھے آسمان پر بھی ہے۔ اب تم بتاؤ ذریت مریم کس کی ذریت کے انتظار میں ہے؟ یار ذریت مریم کسی ذریت کے انتظار میں ہے۔ میں امامت تے 100 باری بحث کرا کسے نہیں مننی، مناظرہ رکھ لو کسے نہیں مننی، لوگا انہوں امام مننے جنہیں کدی حکومت کیتی ہوئے اسی امامت پر پڑھنے ہیں۔ شاہ جی اے نہیں جے مکڑی مناظرہ تے چگڑیا نال گل، اے ادھر پتہ لگنا ہے جب ذریت مریم پیچھے ہوگی، ذریت زہرا ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ امامت کسے دی گئی ہے۔ ذریت بطول کے پاس امامت، عیسیٰ جیسا نبی بھی آ جائے تو امامت ذریت زہرا کے پاس ہے، ذریت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اس گل دی تکلیف سی ہارون رشید نو۔ ہارون رشید حضرت امام موسیٰ کاظم نو آندہ سی تسی ذریت رسول نہیں، تسی ذریت علی ہو۔ میرے مولا فرماندے سن یہی تو سمجھاتے ہیں ہم کہ ذریت علی ہی ذریت نبی ہے۔ ہو سکیا ہو کہ میں فرمایا ہوتا تو بیٹا ہی کوئی نہیں سی نبی دا، آئے ہائے میرے امام تیرے صدف امامت تو صدقے۔ میرے امام فرمایا جب نبی کے بیٹے نہیں رہے تھے نا، اسی نبی نے علی کے بیٹوں کو اٹھا کے کہا تھا ابنا انا۔ لوگوں میں اپنے بیٹے لے کے آ گیا۔ وہ کہنے لگا کتھے لکھے ہے؟ فرمایا قرآن ہے۔ میرے مولا فرماندے نے ذریت مصطفیٰ تو کوئی نہیں مننا، ذریت ابراہیم نہیں من جو۔ کیا بات ہے؟ میرا موضوع ہے ذریت ابراہیم نہیں من جو۔ وہ کہنے لگا کتھے؟ فرمایا سورہ الانعام ذریت ابراہیم لکھی۔ وہ آندہ سی تسی نبی دی بیٹی دے بیٹے ہو، بیٹے دے بیٹے نہیں، لہذا بیٹے تو ذریت ہوندی ہے، بیٹی تو نہیں۔ بیٹا امام نے فرمایا چلو چھڑو، سانو نہیں مندے ساڑھے ذریت محمد، ذریت ابراہیم نو مندے۔ کہنے لگا کیوں نہیں مندے؟ فرمایا تسی کون نہیں مندے، تسی کون نہیں مندے۔ مثلا میرے امام نے فرمایا لکھے ہے ابراہیم علیہ السلام نے بابا حبنا لہو اسحاق و یعقوب سورہ امام۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اسحاق تے یعقوب دے بیٹے سے ایک بیٹا ایک پوتا بیٹا ہی ہے، وہاں میں ذریت ہی داؤد۔ امام فرماتے ہیں قرآن تے لکھے ہے وہ دی ذریت داؤد بھی سی، وہ ابراہیم دا کی لگا۔ کہنے لگے بیٹا میں سلیمان کہنے لگا وہی بیٹا، وہ ایوب کہنے لگا وہی بیٹا، وہ یوسف کہنے لگا وہی بیٹا، وہ موسیٰ و ہارون کہنے لگا وہی بیٹے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ قرآن کہہ رہے وہ زکریا کہنے لگا وہی ابراہیم دا بیٹا، وہ یحییٰ کہنے لگا وہی ابراہیم دا بیٹا، آگے فرمایا وہ عیسیٰ کہنے لگا وہ بھی ابراہیم دا بیٹا۔ فرمایا اس کا تو باپ بھی کوئی نہیں تھا، وہ عیسیٰ کا تو باپ بھی کوئی نہیں تھا، وہ ابراہیم کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا ابراہیم کی نسل
بنتا ہے مریم کی وجہ سے، اور ہم ذریت بنتے ہیں زہرا کی وجہ سے۔ آل ابراہیم تے بھی بندے درود پڑھ دے، آل محمد تے بھی پڑھ دے۔ میں آل محمد تے آل ابراہیم اچھ فرق دسن لگا، اختلاف نہیں، ہائے ہائے فرق اور ہے، اختلاف۔ اور نصرت شاہد صاحب بیٹھے نے، میرا انہوں دا اختلاف کوئی نہیں، فرق ہے۔ اور یار اختلاف ساڑھا کوئی نہیں، فرق ہے، فرق کیوں سید نے میں غیر سید میں فرق دسن لگا۔ آل ابراہیم دا ایک فرزند بدنیت عورت کو جان چھڑا کے نس گیا۔ بھائی کیا بات ہے، ایک بدنیت عورت کو حضرت ابراہیم دی نسل دا ایک فرزند چونڈ چھڑا کے نس گیا، پیچھے کرتا پاٹ گیا، باہر نکل کے کہنے لگے گواہ رہی پاک گیا ساتھے پاک آیا۔ ہن پڑا فرزند آل محمد، ہن پڑا ذریت محمد دا فرزند، او 7واں امام سی، ہارون دی قید سی، پیران زنجیر سان، ہاتھ جات کڑیاں سان، گلے وچ توق سی۔ انہاں بغداد دی فاشا عورت منگوائی، انہوں کہنے لگے تینوں اندر واڑ کے بوا مارنے ہیں، تو اس قیدی دے اتے ڈگ پئی، اسی روڑا پا کے الزام لاؤں گے تے پتھر مار مار کے انہوں مار دیں گے، نعوذ باللہ سنسار کر دیں گے، اور بی بی نو اندر بڑے باڑی ہے، انہاں باروں بوا ماریا۔ امام نے آج بیکھیا، آواز ای خالقہ گواہ رہی، او آل ابراہیم دا فرزند نس گیا سی، کیونکہ قید نہیں سی، پیر بھی آزاد سان، ہاتھ بھی آزاد سان، میرے پیر اچ بیڑیاں نے، ہاتھ اچ زنجیر نے، گلے جتا ہو گئے، میں نو نسن دی لوڑ نہیں، جڑا نس کے عصمت بچائے، اور ابراہیم دی ذریت دا فرزند ہے، میں نچن والی نو متقی بنا کے نہ بھیجا، میں ذریت رسول اللہ۔ میں اس شہر دی فاشا عورت نو تقوی دا لباس نہ پہنچان تو میں نسل رسول کے ہوں۔ جڑے میں نے انہاں آگے دروازہ کھولیا، اتھے امام پہ نماز پڑھ دے سن، ایتھے بی بی بھی نماز پڑھ دی۔ انہاں کے کھڑی ہو جان، چپ کھل کر چپ، تینوں پیجے کڑے کام سے چپ، تو معاوضہ طے کیتا چپ، کسے نے نہیں بولی، اوہ بولی جو امام نے فرمایا جواب دے، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، زمین پہ نظریں گاڑ کر کہنے لگی میں تم جیسوں سے کبھی نہ بولتی اگر میرا امام نہ کہا، تم نہ محرم ہو۔ بندے کہنے لگے تجھے سارا شہر جانتا ہے، بی بی دی آوازیں بکواس نہ کرو، مجھے شہر جانتا تھا۔ مجھے شہر جانتا تھا، تینوں تے نماز آؤں دی نہیں، تو کتھا چک گئی ہیں، تینوں تے نیکی کرن دی جاچ ہی نہیں، ہو سکے مینوں رب کعبہ دی قسم، تیری عصمت دی قسم، اے دی خالق اکبر دی قسم، تیری عصمت دی قسم، میرے گھر آج تو پہلے جنہیں بندے آئے نے وہ بھی شریف نہیں سن، جنہیں مینوں گھر بلایا وہ بھی شریف نہیں سن، زندگی چ پہلی باری اس زندان چ میں داخل ہوئیاں جس کے گرد شرافت دوار کر رہی، اوکے زندگی چ پہلا شریف متھے لگے، تو میں اللہ دی بارگاہ جاکھیا مقدر چی شرافت نہیں سی، تے جے آج مقدر کسے شریف دے لینے لگا دا بانی گیا، تے مہربانی فرما پلیتاں کو میں نو پلیتی لبیے، اس شریف کو میں نو شرافت عطا فرما۔ اللہ نے میری التجا نو قبول کیتا ہے، تقوی دی حالت چ باہر نکلی ہے، تے پھر متقی دنیا تو تر گئی، ایک روایت دے مطابق تینا قتل کر دیتی ہے، شہیدہ بھی ہو گئی، ایک کو دکھ ہے مصائب نہ پڑھنا ہے، اپنے دکھ دا اظہار میں کرنا ہے، جڑا خاندان لوکاں دیاں ایو جیاں تیاں نو کی سنے تو سا جڑا خاندان لوکاں دیاں ایسیاں تیاں نو پردہ تے تقوی دا لباس دے کے کار پہنچان دا رہا، انہاں دیاں تیاں بوئے بوئے بکیاں دیاں سن، ساڑھے پیاروں دا نام علی، ساڑھے ماں دا نام زہرا، آباد رہو تو اڑی آئے آگئی، میرا آنسو آگیا، ایک آنسو ہو رہا جائے تو میں اجازت نہیں ہوں، ویسے ایک گل دا قبلہ دکھ لگتا ہے، شام میں کسے دی تھی کھلوتی اور سڑک
कोलों बंदा अपनी धियां नूं लैके कार ते लगदा कल्ली नूं वेख के ब्रेक लाउंदा ने ठहर बच्ची पिंड दी नहीं बेटा इत्थे खलोती है आउंदी चाचा जी चीज़ कोई नहीं पे लगती शाम हो गई ख्याल नहीं आया बाजार चो सौदा लिया इत्थे खलोती है घर जा वो आंदा बेटी बहु बहु बिच बहु शाम बहु मेरी धियां मेरे नाल ने बहु उतारता अपने पिंड आके ते घर जाके धी प्यो नूं आंदी अबू ओ जेड़े ना चाचा जी बड़े शरीफ ने उस आख्या अबू बड़े बंदे मेरे को लंघे ने पड़े बड़े बंदे लंघे ने सिर्फ उन्हें पूछिया भी इस वेले आ शाम दे वेले तू किथे बेटी शाम दे वेले तू किथे मेरे लो देखो इंज एक बारी सोचो शाम वेले ते मेरी बेटी तू किथे ਇਹਦਾ मतलब है ਜਦੋਂ किसी शरीफ दी बेटी इंज किसी नूं मिले तो लोग पूछते हैं बेटी तू किथे ते जे मुर्शदजादी होवे सैयदजादी होवे फिर बेटी नहीं फिर अंदर मुर्शदजादी तुसी किथे साडे पीर दी धी तुसी इत्थे साडे मुर्शिद दी बेटी तुसी इत्थे लगियां ने रसूल दियां धीयां उड़ीकण कोई कूफे दे बाजार जाके अली दी धी तू किथे कोई शाम दे बाजार जाके रसूल दी बेटी लोग कहते ने साडे बच्चे भी तेरे ताबे रहणगे तू शाम में साड़ी धी का हया किते आखिरी जुमला मैं छड्डन लगा मैं ते आंसू का इंतजार कर तू शाम में मेरी धी का यार बोलो शाम यार दोपहर भी होंगी है लेकिन दिन ज्यादा होता है एक सबब ना लगे किबला तो दूजा लग जाता है तीजा लग जाता है शाम होए तो लोग कहते हैं तू शाम में मेरी धी का यार किते पागल ऐसी कोई नहीं आंसू अल्लाह की अता ने तो बतूल दा करम है लोग शाम वेले बेगानियां धीयां दा भी रात आउंदी तो पहला हया करदे ने शाम वेले कुरान खुला मेरे सामने शाम वेले मारिया ने नबी दियां शाम वेले मारिया ने अली दियां बेटियां मौला तानू जगा दे रही को जुमला पढ़न लगा शाम जो ढलती सी ना भी ढलती सी पी उदों हजरत फातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा एक रिवायत पढ़ना ये मेरे मौला की बड़ी बेटी मार्फत है ना बीबी पाक मेरे मौला की बड़ी बेटी बीबी पाक मैं आखिरी हिस्सा रिवायत का पढ़न लगा बीबी फरमाते ने मेरा मुंह जमीन ते सी मैं अपना मुंह ना लुकाए असी इन्हां जालिमां तो कदों जो चादर नेज़े नाल लिथी है ते बीबी फरमाती है मैं जमीन ते मुंह रख के ते सजदे दे आलम च कितनी देर ही नहीं है ताकि हुण मेरा मुंह कोई ना वेखे बीबी फरमाती है जे दिन है सी जदों मैं सजदे च गई मैनू माफ कर ते बीबी फरमाती मैं दोनों पासे हाथ रखे मैनू इसे हालत च शाम हो गई हाय ना निकले किसी नाम बीबी फरमाती उसे आलम च ना मैं बीबी की अपनी रवायत किसी रावी की नहीं हमीद इब्ने मुस्लिम की नहीं बीबी पाक की अपनी रवायत नौजवानों बीबी खुद अपनी हाल बीती दसते बीबी फरमाते ने मैं अपना मुंह छुपाने वास्ते जो चादर लै गया तो मैं जमीन ते मुंह रख के रेत विच ते तू आपस इंज कर लिया ताकि कोई मैनू ना वेखे बीबी फरमाती है किसी मेरे मुंडे ते हाथ रखा जे बोलन वाला ना बोलता मैं बोलन वाला ना बोलता तो मेरी रूह परवाज कर जाता जिड्डा खौफनाक मंजर बनया मैं कि किन्ने मैनू इत्थे हथ रखा वो फौरन मेरी फूफी की आवाज आई कुबरा उठ को सजाद बच गया मैं क्या अम्मा उथे बीबी फरमाती है मैं अपना रुख नहीं उठा उथे ही मुंह में रख के मैं क्या अम्मा मैंने उठन का हुक्म ना करी तेरा हुक्म मेरे मौला बाबा हुसैन तो घट नहीं तेरा हुक्म बाबे अली तो घट नहीं तू हुज्जत खुदा की तरह हुक्म का दर्जा रखने मैंने उठन का हुक्म ना दई बेटी क्यों बीबी फरमाने मैं इत्थे मुंह रख के आख्या अम्मा कोई मेरी चादर लै गई जब मैं आख्या ना अम्मा कोई बंदा मेरी चादर नेजा मार के लै गया उदों मेरी फुफी रो गया क्या उठ के वेख ना तेरी चादर है बड़ा भी अजीब जुमला जरा मैं पढ़ लगा बीबी फरमाते मैं उठ के खलोती फुफी दे हुक्म नाल मेरे नौजवान
نوجوانوں اس نو محسوس کرنا اس جملے نو کی ہویا کس خاندان نا چنگا سوچنا جے چنگا سوچنا جے بی بی فرماتی جو پھوپھی دے حکم نالے میں اٹھ کے کھلوتی تو میں زندگی چ پہلی واری میدان ہوئے کے کھلا میدان تو آنو پتہ ہے خیمے دے دوارے بھی پردے دار کنات موجود سے بی بی فرماتی ہے میں زندگی چ پہلی واری کھلا میدان ہوئے کیا کہ اس میدان چ لفظ بی بی دینے تہن ذرا سخت یہ دی میں نو ماں کی دینا بی بی فرماتی ہے میں اپنے ویران دیا لائشاں انج میں کھیانے جو میں قربانی دا گوشت ہوتا ہے بی بی فرماتی ہے میں پیو دا سر نو کے سنانتا میں کیا جب پلٹ کے میں پھوپھی اللہ ہاتھ بدھایا آخری جملہ تو میں کیا اممہ میں نو گال چپاما پا کے رون دے بی بیاں دل دا غبار کرنا چاہتے گال چپاما پا دے تُسی جا کے فاتحہ خانی کر دے افسوس کر کے بہ جل دے اجنیاں سڑیاں پہنا جاندیاں نے اے مقتول دی پہن دے گل لگ دیاں اے گل لگ دیاں نے اے نا لگڑ تے ساری زندگی گلہ کر دیئے آئی ایسی رشتہ دار بھی ہے میرے گھر میرے نبی زہرہ دی تہید گل زہرہ دی پوتری لگنا چاہتی ہے تے بی بی نے میں اممہ دیکھی میری نو اممہ میں تیرے گھر لگ جا بی بی نے دووے ہاتھ بڑھ کے فرمایا اتھے کھلو کے بیٹی رو میں نو ہی تھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھیاں گھبرائی آدھو دلسا فرما دے اممہ تو انو اتھے کی ہویا جنہ میں پڑھی روایت بی بی فرما پچھے آ کے رہے بی بی فرما دی میں اممہ دے پچھے آ کے کھڑی ہوئی پھوپھی اممہ دے تھوڑے اندھیرے وچ جدو میں پھوپھی دے وال پچھے کر کے غور نال دیکھیا کہ بی بی فرما دی میری پھوپھی دی گردن نہ رنگ سیاہ ہو چکا سی سیاہ میں کیا میری اممہ تو انو اتھے کی ہویا اتھے بی بی فرمایا سجاد نو مارا نہ لوگ میرے پتر نو مار دے رہے میں کبھی سجے کبھی کھپے کبھی ایس پاسے میں پتر نو ضرب نہیں لگن دیتی میں نو مارے آئی چمے لیا نمازیاں میں نو مارے آئی قرآن دیا کاریا اللہ کے دعوانا الحمدللہ رب العالمین سجاد